نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، ناظرین، ایک اہم گزارش آپ حضرات کے سامنے لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہے۔ اس میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ قیامت سے پہلے بکثرت اکابرین کا انتقال ہوگا، اکابر علماء کرام کا، اور اسی طرح قیامت سے پہلے اچانک اموات ہوں گی، اچانک لوگوں کے مرنے کی خبریں ملیں گی کہ بھی ابھی اچھے تھے، اچانک خبر ملے گی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ نشانیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ قیامت سے پہلے اکابر علماء کرام کا انتقال ہوگا کثرت سے، اور کثرت سے اچانک لوگوں کے مرنے کی خبریں ملیں گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ جو ہوں گے یکے بعد دیگرے مرتے چلے جائیں گے، اور دنیا میں جو لوگ باقی رہیں گے وہ جو اور کھجور کے کچرے اور بھوسے کے مانند لوگ باقی رہیں گے۔ لا یبالیہم اللہ بالۃ، اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کثرت سے چند مہینوں سے بڑے بڑے اکابرین، اساتین علم اور بڑے بڑے جبال علم، اللہ کے نیک بندے، بڑے کام والے اور دیندار متقی پرہیزگار ہمارے اساتذہ میں سے بڑے بڑے لوگوں کے انتقال کی خبریں مل رہی ہیں، کثرت سے انتقال کی خبریں مل رہی ہیں۔ دنیا سے وہ لوگ جا رہے ہیں جن کا وجود باعث برکت تھا، باعث رحمت تھا، اور بڑے کام والے تھے، اور پوری مخلوق کو، پوری دنیا کو ان کے وجود سے فائدہ تھا۔ ایسے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، اور ہم جیسے نکمے اور ناکارہ لوگ دنیا میں باقی رہ گئے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم کو ایسے واقعات سے، ایسی خبروں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جو اس وقت کے اکابرین ہیں، موجودہ جو مشائخ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کا احترام کرنا چاہیے، ان سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان کی عمروں میں برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہوگا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جنات ان کے ماتحتی میں کام کیا کرتے تھے۔ ایک بڑا کام وہ کر رہے تھے آخری وقت میں، بیت المقدس کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا۔ بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے ہیں، جنات کے ذریعے سے بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، جنات سارے کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور آپ کا آخری وقت آ گیا۔ ایسے میں وہ ایک کیبن بنا لیتے ہیں، اور اس کے اندر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ میں ان کا عصا ہے اور لکڑی ہے، اس کے سہارے سے وہ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں۔ جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی یہ باحیات ہیں، ان کی روح ابھی یہ جو ہم کو دیکھ رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں، یہ سمجھ کے جتنے جنات ہیں سارے کے سارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد میں دیمک نے ان کی لکڑی کو کھانا شروع کیا، اور جس کے ذریعے سے لکڑی بھودی ہوئی، جب ان کے جسم کا وزن اس کے اوپر پڑا تو ایک دم سے ٹوٹ گئی، اور جیسے ہی لکڑی ٹوٹی حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گرے۔ جب وہ نیچے گرے فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ جب وہ گرے تب جا کے جنات کو پتا چلا کہ ان کی روح تو بہت پہلے ہی قبض ہو چکی تھی۔ اگر پہلے ہی پتا ہوتا، ہم کو غیب کا علم ہوتا، تو ہم یہ مشقت برداشت نہ کرتے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اس سے میں جو چیز بتانا چاہتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بڑے جلیل القدر اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، بہت بڑے نبی ہیں۔ جنات ان کی ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، اور وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، اور بڑے عظیم الشان کام میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کا جب آخری وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی چلو بیت المقدس کی تعمیر ہو جائے، اس کے بعد ان کی روح قبض کی جائے گی، ایسا نہیں۔ وہ ایک عظیم الشان کام میں لگے ہوئے ہیں، درمیان میں ان کا وقت آتا ہے تو ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بیت المقدس جیسی بڑی عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا وہ کام کر رہے ہیں، اور ایسے بہترین کام میں ایسا بہترین اللہ کا محبوب نبی لگا ہوا ہے، اس کے باوجود ان کو مہلت نہیں ملتی ہے، مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ جب ان کا وقت آتا ہے ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، چونکہ قرآن کریم یہ اصول بتاتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت کا وقت آتا ہے، آخری وقت آتا ہے، تو نہ ایک گھڑی آگے جاتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے۔ جب روح قبض کرنی ہے اس وقت روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اس لیے سمجھداری اس میں ہے کہ جو کثرت سے لوگوں کے مرنے کی خبریں مل رہی ہیں،
ہم ان سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں. ایک شاعر کہتا ہے یا صاحبی لا تقترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول. اے میرے دوست دنیا کے عیش و آرام اور نعمتوں سے تو دھوکے میں مت آ، اور یہ سمجھ لے کہ نعمتیں ختم ہونے والی ہیں اور تیری زندگی ختم ہونے والی ہے. جب تو قبرستان کو کسی جنازے کو اٹھا کے لے کے جائے تو یہ سوچ لے کہ ایک دن تجھے بھی اٹھا کے لے جایا جائے. سمجھدار آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. تو اللہ رب العزت نے ہم کو جو مہلت دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، توبہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے. اللہ رب العزت کی جتنی مرضیات کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جتنے کام ہیں سارے کے سارے کرنے ہیں، نافرمانیوں سے خود کو بچانا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to